ایک بلیٹن کا آغاز کریں اس خبر کے ساتھ کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور مظلوم کشمیریوں کا لہو ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ وزیر اعظم نے جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد رکن اور شہری کو سلام عقیدت پیش کیا اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہر رخ قرار دیا تھا اور بھارت کے پاس کشمیری عوام کو آزادی دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ممکن ہے اور پاکستان مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسے اسی زبان میں بات کریں گے۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو بھارتی جنگی جہازوں کا ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مار کے حق نے کشمیر کاز کو دنیا میں ایک بار پھر زندہ کیا ہے۔ مار کے حق میں پاکستان کی فتح کشمیریوں کی قربانیوں کی فتح ہے اور یہ پاکستان اور کشمیری عوام کے عزم کی جیت۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے جانیں دینے والے کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ 8 لاکھ بھارتی فوج بھی کشمیری عوام کی سوچ اور حوصلے پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانی اور ثابت قدمی دنیا کے لیے مثال ہیں اور پاکستان کشمیری عوام کی حمایت ہر فورم پر جاری رکھے گا۔ فیصل ممتاز راٹھوڑ نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2.5 ماہ کے دوران یہ تیسرا دورہ کیا اور کشمیر کے لیے ان کی سنجیدہ کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا ہمیشہ کشمیری عوام پر دستک شفقت رہا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کو دانش اسکول کا تحفہ بھی دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور کشمیری عوام کی قربانیوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی طاقت ان کے عزم کو شکست نہیں دے سکتی۔ پاکستان میں چینی سفیر جیانگ جی ڈونگ نے کہا ہے کہ چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ہر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ کی یہاں ملاقات ہوئی جس میں چینی سفیر نے بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی سمیت داخلی سلامتی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ چینی سفیر نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی منظم اور طے شدہ منصوبے کے تحت کی گئی مگر بلوچستان میں دہشت گردی پر سیکیورٹی فورسز نے بروقت مؤثر رسپانس دیا۔ وادی حسن بھی ہے، یہ صبر کی پہچان بھی ہے۔ کشمیر مٹی نہیں ایک زندہ داستان ہے بھی۔ آج 5 فروری ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے منایا جاتا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ماہم خان کی یہ رپورٹ۔ برف پوش پہاڑ، بہتے جھرنے، سرسبز وادیاں اور صدیوں پرانی تہذیب۔ کشمیر صرف ایک خطہ نہیں، یہ ایک مکمل ثقافت، ایک شناخت اور ایک زندہ تاریخ ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ کشمیری عوام آج بھی آزادی اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیر اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی منفرد ثقافت کے باعث بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ کشمیری زبان، روایتی دستکاریاں، موسیقی اور مہمان نوازی اس خطے کی تہذیبی پہچان ہے جہاں قدرت اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہی حسین وادی دہائیوں سے ایک طویل تنازع کا شکار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والی عوام آج بھی امن، آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جبکہ ان کا موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودداریت پر مبنی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال اسی مقصد کے تحت منایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ کشمیری عوام کی آواز آج بھی سنی جانا باقی ہے اور پاکستان اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔
آگے بڑھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہندوتوا پر مبنی نظام کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو شدید امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے اور کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت دلانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی سطح پر کھڑا رہے گا۔ ہماری تمام کوششیں مسئلہ کشمیر کے پرامن، منصفانہ اور دیرپا حل کے حصول پر مرکوز رہیں گی۔ نائب وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ غیر قانونی بھارتی قبضے کے باعث کشمیری عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے، تاہم کشمیریوں کی ثابت قدمی ان کے موقف کی حمایت حقانیت کا واضح ثبوت ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بھارت کی ہٹ دھرمی اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ جانب قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 فروری کو دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی ہندوتوا پالیسی بھارت کے بکھرنے کی علامت ہے اور مودی بھارت کا گورپا چوف ثابت ہوگا۔ چودھری لطیف اکبر نے بھارت کو عالمی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ 7 دہائیوں سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کی پہچان ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی شدید مذمت کی اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں کردار ادا کریں۔ قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے اور بھارتی افواج نے ظلم و جبر کا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا، مگر کشمیری عوام ثابت قدم ہے۔ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے موقف سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے دل اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ ان کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی بربریت اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، تاہم بھارتی مظالم کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر حوصلے اور آزادی کی جائز جدوجہد کو کمزور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کی منزل کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے بڑھایا اور اپنے دور حکومت میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر قرار دیا۔ اس دن کا مقصد مسئلہ کشمیر کو نئی جہت دینا اور آزادی کی جدوجہد میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس مسلسل بے حسی نے جمہوری اقدار اور عملی رویوں کے درمیان واضح خلیج کو بے نقاب کر دیا ہے۔ عالمی برادری اپنی بے حسی ترک کر کے اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی غیر متزلزل عزم کے ساتھ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کشمیریوں کی آزادی، وقار اور انصاف کے حصول تک ہر فورم پر ان کی آواز بلند۔ یکجہتی کشمیر کے موقع پر وفاقی وزیر امیر مقام نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو ہر میدان میں شکست دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت نے نہ صرف 4 دن میں ہتھیار ڈال دیے۔ امیر مقام نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو سلام بھی پیش کیا اور کہا کہ کشمیری عوام کے جذبے کے سامنے بھارتی وزیر اعظم مودی زیادہ دیر نہیں ٹھہر پائیں گے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم کا جذبہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ مضبوط رہا ہے اور قوم کی طاقت پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے کہا ہے کہ بھارت نے طاقت کے زور پر کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی ہے۔ کشمیری جھکنے والی قوم نہیں، کشمیریوں کو تسلط اور طاقت کے زور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے عزم بخاری نے کہا کہ ایسا کوئی دن نہیں جب پاکستان یوم یکجہتی کشمیر نہ مناتا ہو۔ جب بھی کشمیریوں پر ظلم کیا جاتا ہے، پاکستان پوری قوت کے ساتھ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور میاں نواز شریف کی جانب سے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ کشمیر ہی دنیا کی ایک باہمت اور مضبوط قوم ہے جو اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے اور خواتین بھی بھارتی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ 7 دہائیوں سے جاری مظالم کے باوجود 8 لاکھ بھارتی فوج بھی کشمیری عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکی۔ آج مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ISPR نے نیا نغمہ جاری کیا ہے جو کشمیری عوام سے غیر متزلزل محبت، حمایت اور یکجہتی کا بھرپور اظہار ہے۔ ترانے کے دل میں اتر جانے والے بول کشمیر ہے پاکستان اس اٹل حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ حیات ہے۔ ترانے میں کشمیری عوام کی بے مثال قربانیاں، عزم و استقلال اور زندہ اور جاوید جذبہ آزادی کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا۔ ISPR کے مطابق یہ ترانہ مظلوم کشمیریوں کے حوصلے، امید اور آزادی کی جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہے۔ پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی۔ سانحہ گل پلازہ کو آج 20 روز گزر چکے ہیں۔ چند دن پہلے تک روشنیوں سے جگمگاتی یہ عمارت آج ویرانی اور خاموشی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ روڈ ٹریفک کے لیے راستہ کھلنے کے بعد آنے جانے والے شہری حسرت بھری نگاہوں سے گل پلازہ کے ملبے کو دیکھتے ہیں۔ مزید تفصیلات ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں۔ جو کبھی خریداری، خوشیوں اور رونقوں کا مرکز تھا، آج تباہی کی علامت بن چکا ہے۔ جہاں دن رات گاہکوں کا رش ہوتا تھا، آج وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آگ کے اس ہولناک سانحے نے نہ صرف ایک عمارت بلکہ شہریوں کی یادیں بھی جلا کر رکھ دی۔ سانحہ گل پلازہ کا 20واں روز، وہیں معمولات زندگی مکمل طور پر بحال ہو گئے۔ گل پلازہ کے اطراف کی تمام دکانیں کھل گئیں۔ MA جناح روڈ اور ماسٹن روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ ہیوی مشینری کو بھی جائے وقوع سے ہٹا لیا گیا، جبکہ گل پلازہ کی عمارت کو سیل، سیکیورٹی پر پولیس اہلکار مامور ہیں۔ حکام کے مطابق تحقیقات کے دوران عمارت سیل ہی رہے گی۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد ابھی تک کئی سوال جواب کے منتظر ہیں، جبکہ متاثرہ تاجر اور شہری آج بھی بحالی اور انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ بین الاقوامی خبروں کو بلٹن میں شامل کریں۔ پاکستان اور اردن کے درمیان تجارتی تعاون کو نئی وسعت دینے کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں دونوں ممالک کے مابین تجارتی معاہدے کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اردن کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ جام کمال نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان 16 مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کا مقصد عوام اور سرمایہ کاروں کو بزنس کے مزید مواقع فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اردن کی شراکت داری نہایت اہمیت کی حامل ہے اور باہمی تجارت میں اضافے سے دونوں معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اردن کے وزیر صنعت و تجارت یارب قدا نے کہا ہے کہ پاکستان اور اردن کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط اور اہم ہیں۔ انہوں نے اپنے دورے پاکستان کو انتہائی کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ مختلف سیکٹرز میں بزنس کے فروغ پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ اردن کے وزیر صنعت و تجارت کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں، جن سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر دونوں فریقین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاک اردن تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا اور نجی شعبے کو بھرپور سہولیات فراہم کی جائیں۔ اور خبر یہ ہے کہ ڈیفنس میں تشہیری بورڈز پر فحش مواد نشر ہونے کا معاملہ، واقعے پر پولیس نے ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لیگل ایڈوائزرز کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ نامعلوم کمپنی ملازمین کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ذیشان ملک سے۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، گزشتہ رات ڈیفنس کے مختلف علاقوں کے اندر تشہیری بورڈ پر فحش مواد نشر ہونے کا معاملہ ہے۔ واقعے کا جو مقدمہ ہے تھانہ گیزری میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیگل ایڈوائزر کی مدعیت میں جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیگل ایڈوائزر نے مقدمے میں متن میں بتایا ہے کہ نامعلوم کمپنی ملازمان کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فحش مواد اپلوڈ ہوا ہے سائٹس پر، مختلف سائٹس پر یہ دیکھنے میں آیا، جن کے اس کے بعد جن کو بند کروا دیا گیا۔ تاہم ابتدائی طور پر یہاں پر کوئی سائبر اٹیک ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں، ایسا سائبر کرائم ذرائع جو ہیں وہ ہمارے بتا رہے ہیں۔ کمپنی ملازمین کی غفلت اور لاپرواہی وجہ سے جو مین کنٹرول بورڈ ہے وہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے وقت یہ غفلت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ایسا سائبر سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ ہے۔ تاہم جو کمپنی کے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت
CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि डीप फेक और AI से तैयार जाली मवाद हुकूमत और मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं बल्कि सियासी जमातों के लिए भी संगीन है। शर्जील मेमन ने बताया कि मुख्तलिफ TV चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर झूठी खबरें और आवाज़ और वीडियोज़ की नकल साजी के जरिए गलत मालूमात आम हो रही हैं, जबकि महकमा इत्तलात 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी कर रहा है और जाली और हकीकी मवाद की शनाख्त के लिए मुआसर निज़ाम और AI डेडिकेशन टोल की तैयारी वक्त की अहम ज़रूरत है। शर्जील मेमन ने कहा कि जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा और कानून साजी के जरिए सख्त इकदामात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि पेका एक्ट पहले से नाफिज है लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और सहाफ़ियों की पेशा वराना तरबियत भी नागुज़। दूसरी जानिब लाहौर में बसंत की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। गलियों, बाज़ारों, सड़कों और घरों को बसंती रंगों से सजाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कल से लाहौर में बसंत का ऐलान कर रखा है और इस हवाले से अवाम में बेहद जोशो खरोश देखा जा रहा है। लाहौर में बसंत के मौके पर खानों के ऑर्डर्स बुक होने लगे, होटलों में बुकिंग बढ़ने लगी, बैरून मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर पहुंचने लगे। लाहौर के मशहूर जायकों का मज़ा चखने के लिए पकवान सेंटर्स को ढेरों ऑर्डर्स मिल चुके हैं। हरीसा, मुर्ग, चना, कढ़ाई, निहारी, पाए, हलीम और हलवा पूरी हर पकवान सेंटर का रोजगार चमक उठा। माहिरीन के मुताबिक बसंत के 3 दिनों में फूड इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार मुतवक्किल है। तो दूसरी जानिब बसंत को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया भी मुतारिक है। पंजाब हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल का हुक्म दिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है कि मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाने से लेकर ड्रोन सर्विलेंस तक मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में तैनात पुलिस एहलकारों की एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक मुकामी रेस्टोरेंट की रवायती चाइनीज़ हॉट पॉट से लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद खान से। महमूद, अपडेट कीजिए, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत के एक मकामी रेस्टोरेंट में इंतहाई खुशगवार मंजर देखने को मिला, जहां इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान व एहलकार रवायती चाइनीज आर्ट पार्ट से लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि एहलकार न सिर्फ खाने के मुनफरिद जायके की तारीफें कर रहे हैं बल्कि वो चीनी जुबान के अल्फाज में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इनसे पूछा गया कि खाना कैसा है तो उन्होंने हाँ जी यानी कि बहुत लजीज कहकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। और आमतौर पर पुलिस एहलकार सख्त ड्यूटी में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन यहाँ वो एक आम शहरी की तरह हाट पाट के गिर्द बैठकर खुशगपियां कर रहे हैं और गोश्त, सब्जियां और नूडल्स और मुश्तमिल इन चाइनीज डिशेज के मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और इससे पाक चीन दोस्ती और सकाफती हमंगी की एक खूबसूरत मिसाल करार दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद अपडेट करने के लिए। सिंध फूड अथॉरिटी की खातून अफसर के अगवा और तशद्दुद का मामला, इन्वेस्टिगेशन पुलिस 5 रोज गुजर जाने के बावजूद नामजद मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध फूड अथॉरिटी की खातून अफसर के अगवा और तशद्दुद का मामला है, जिनके खिलाफ मुलजिम के खिलाफ थाना यूसुफ प्लाजा में मुकदमा भी दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस 5 रोज गुजर जाने के बावजूद नामजद मुलजिम अब तक गिरफ्तार कर सकी है। जो FIR का मतन है उसके मुताबिक मुलजिम दानिश से खातून ने किस्तों पर गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी की मुकम्मल रकम 37 लाख रुपए लगी थी, जबकि सिर्फ 2 लाख रुपए की अदायगी और एग्रीमेंट की वसूली के लिए मुलजिम दानिश ने इनको बुलाया और चाय पिलाने के बहाने इनको अगवा किया। खातून का ये भी कहना है कि अगवा के साथ कोशिश करने के साथ साथ मेरे सोने के कंगन और रोलेक्स घड़ी भी मेरे हाथों से उतार ली गई। मुलजिम दानिश भी सिंध फूड अथॉरिटी में योमिया अजरत मुलाजिम है, जबकि खातून भी जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी की मुलाजमा बताई जाती है। मुलजिम और मुताज़ा खातून मेरा आपस में दोस्त भी बताए जाते हैं, जबकि मुलजिम के बारे में ये भी पता चला है कि मुलजिम जो है दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक मुकदमे का इंदराज किया जा चुका है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो छापे मारे जा